أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تم کمائی کرتے ہو اس کمائی میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کمانے کی بھی اجازت ہے، اور صرف کمانے کی ہی اجازت نہیں ہے بلکہ کماؤ تو اس میں سے خرچ کرنے کا حکم بھی ہے. آگے دیکھیے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی کمائی تو ایک الگ چیز ہے، جو آپ کام کرتے ہیں پیسے لاتے ہیں، اس میں سے جو دینا ہے سو تو دینا ہی ہے. اس کے علاوہ جو غلہ ہوتا ہے، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے اس کو بھی دینا ہے. اب وہ 1 کنٹل نکلے یا 1 کلو نکلے اس کے حساب سے آپ کو دینا ہی ہے. چاہے بیگن نکلے، بھنڈی نکلے، بوری نکلے، پیاز نکلے، آلو نکلے، مکئی نکلے، سب دینا ہے. ایسا اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں، صرف گیہوں اور چاول دے دیتے، اور پھر اس میں بھی کیا، گیہوں چاول میں 1 منسیرا کہتے ہیں، منسیرا. تو ایک سیر کتنا ہوتا ہے، 1 کلو ہوتا ہے. ایک سیر ہوتا ہے 1 کلو میں کچھ کم. آدھا سیر کا آدھا کلو کم ہوتا ہے، آدھا کلو سے زیادہ ہوتا ہے. کیا بولے، 1 سیر یعنی 900 کچھ گرام ہوتا ہے. تو اگر عشرہ کہتے ہیں اس کو، اگر بارش کے پانی سے کھیتی ہو گئی تو آپ کو 10 کلو میں 1 کلو دینا ہے. اگر بارش کے پانی سے کھیتی نہیں ہوئی تو آپ کو 20 کلو میں 1 کلو دینا ہے. یعنی 20 پنچے 100. 1 کنٹل اگر آپ کی کسی چیز کی کھیتی ہوتی ہے تو کم سے کم آپ کو 5 کلو دینا ہی ہے. لیکن یہاں ہم کتنا کہتے ہیں، 2.5 کلو دیتے ہیں. تو یہ اس کا صدقہ، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے عشرہ دینا. اور یہ دیا نہیں، اس کا مال پاک ہی نہیں ہوا، اس کا مال پاک ہی نہیں ہوا، سارا کھانے پیجے. اور وہ بھی نکالتے بھی تو آدھا نکالتے، اور نکالتے کس چیز کا، صرف دھان کا اور چاول کا، وہ گیہوں کا. باقی بیگن، گنا اور وہ دلہن وغیرہ کہاں گئی وہ فصل، تو یہ اس کا مال جائز نہیں. گیا کام ختم. اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو. اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا ہوا ہے. اللہ تبارک. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جو سب سے خراب مال ہوتا وہ دے دیتے تھے. تو اللہ نے اس چیز کو منع کیا، کہا کہ ناقص مال مت دو. جب دینے کا ارادہ کرو تو نہ سب سے اچھا دو نہ سب سے برا دو، بیچ والا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیونکہ اگر تمہیں ہی جو مال تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے گا تو تم خود اس مال کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اس طرح کی حالت دیتے ہو. اگر ایسے دو گے تو پیچھے آپ نے نیت کے بارے میں پڑھائی، تمہارا وہ صدقہ دینا کسی کام ہی کا نہیں ہوگا، وہ زکات دینا، عشر دینا کسی کام ہی کا نہیں ہوگا، وہ تو بیکار ہو جائے گا نا. ایسا کرو، اگر تمہیں نہیں دینا تو وہ بھی تم رکھ لو، تمہارا وہ دینا بیکار ہے. اس سے تمہارا وہ صدقہ اور زکات ادا ہی نہیں ہونا ہے. خراب مال دے کر کے جو تم کام کر رہے ہو اسے ادا ہی نہیں ہونا ہے. اس لیے دینا ہے تو اچھے دو، نہیں دینا ہے تو نہ دے کر کے اللہ کی نافرمانی کرو اور سزا کے مستحق بن جاؤ. آگے دیکھیے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یعنی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو شیطان تیرے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. اندیشہ، شک ڈالتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. تو مت ڈرو اس سے، تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تجھے بڑھا کر کے دے دوں گا. اور شیطان تجھے حکم دیتا ہے بے حیائی کا، تو بے حیائی سے بھی بچو. آگے دیکھیے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا اور
علم والا ہے. یعنی شیطان تو تجھے یہ ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے, لیکن تیرا اللہ تجھے کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا. کیوں؟ اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اللہ علم بھی رکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے. اگر نیت صاف ہے تو تمہارے زکات و صدقات اور خیرات اور تمام چیزیں بہتر ہے اور اس کا صلہ اچھا ہے, اور اگر تم خرچ بھی کرتے ہو اگر نیت اچھی نہیں تو ساری چیزیں تمہاری گئی گزری بیکار ہے, برباد ہے. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے, اور جسے حکمت ملے اسے بھلائی ملی, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل مند بناتا ہے, اور جسے عقل مند بناتا ہے وہ ہوش مند ہو جاتا ہے, چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے گھاٹے کو اور فائدے کو سمجھتا ہے اور اس حساب سے کام کرتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ بے وقوف کو آپ کچھ بھی کہہ دیجیے وہ مانے گا نہیں. بے وقوف کی پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ کہ نصیحت نہیں مانتے مگر عقل مند. یعنی عقل مند لوگوں کو اگر آپ کچھ صلاح دیں گے تو وہ مانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے, اور جو بے وقوف ہوگا نہ وہ آپ کی بات کو مانیں گے بلکہ الٹا آپ کو برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, اور یہ آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے. تو عقل مند بنیے, اور عقل مندوں کے لیے بھلائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب عقل دیے تو وہ اپنے عقل سے سوچ سمجھ کر کے اچھے فیصلے لیتے ہیں اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا. اور بے وقوف یوں شراب پی کر مست ہے, جوا کھیل کر کے مست ہے, اور ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے اچھا کون ہے, ہم سے اچھا کون ہے. ہر شخص ہوٹل میں بیٹھ کر کے, چوراہے پہ بیٹھ کر کے, چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی حیثیت کی بات کر رہا ہے, اور خود اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے بھی نہیں, اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہے, نہ زمین جائیداد ہے, کچھ نہیں ہے, اور پھر بھی وہ دوسرے کی حیثیت ناپنے اور تولنے میں لگا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ سب کے سب بے وقوف ہے. ابھی نماز کا وقت ہوگا اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہ سب چوک پہ بیٹھ کر کے بھنگس اور بحث اور مباحثہ کر رہا ہے, اور یہ فلنما ایسا, چلنما ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, یہ چیز, یہ وہاں سب چیز کر رہا ہے. لیکن جیسے اس کو اللہ کی دعوت دیجیے, اللہ کے دین کی دعوت دیجیے, اس کو اتنی بیماری پھیل جاتی ہے کہ حد نہیں ہے. اور جیسے ہی اس کو کہیے نماز پڑھنے جانے کے لیے اتنے کام آ جاتے ہیں کہ جیسا کام کر کے یہ ارب پتی بن گیا ہے. اور جب وہ مسجد میں آئیں گے اور مدرسہ میں آئیں گے, چوک پہ بیٹھ کر کے بڑی بڑی ڈینگیں ہانکیں گے, اور مسجد میں اور مدرسے میں بات آئے گی تو وہ اتنا زیادہ غریب ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی غریب رہتا ہی نہیں مدرسہ اور مسجد کے لیے. اور صرف چوک پر بیٹھا دیجیے نا تو دیکھیے کہ اس کے سامنے تو امبانی بھی فیل ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ بے وقوف ہے, اور ان کو سمجھائیے تو یہ آپ سے لڑ بیٹھے گا.